نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پیارے پیارے ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یقین جانیے میرے سامنے اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا لا ریب کلام قرآن مقدس ہے، اور اس کا یہ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ الف لام میم کا ترجمہ کسی نے آج تک اس کا ترجمہ کیا نہیں ہے، اور کسی کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ یا تو خدا جانتا ہے یا پھر خدا کا پیارا مصطفیٰ جانتا ہے کہ الف لام میم سے مراد کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ذالکہ سے جو اشارہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ذالکہ سے اشارہ قرآن مقدس کی طرف ہے، کہ یہ جو سامنے قرآن مقدس ہے یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھی ذرہ برابر اس کتاب میں شک کیا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس قرآن پر وہ مکمل طور سے یقین رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اور لا ریب کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں اور پیارے پیارے سامعین، ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہدایت ہے؟ اور اگر کوئی پرہیزگار نہیں ہے تو اس کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ اگر کوئی عام مسلمان ہے اور متقی نہیں ہے تو کیا اس کے لیے یہ کتاب قرآن مقدس ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہے؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مقدس، یہ متقین کے لیے ہدایت خاص طور سے ہے، اور عام کے لیے ہدایت عام طور پر ہے۔ یعنی متقین کے لیے ہدایت خاص ہے اور عام کے لیے ہدایت عام ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اب یہ قرآن مقدس ہدایت ہے کن کے لیے؟ وہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کی تفسیر میں کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ کٹ یعنی مختصر انداز میں بتاؤں کہ غیب کیا ہے۔ غیب پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو غیب پر ایمان لائیں گے اس کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن مقدس، اور خاص طور سے ہدایت ہے۔ تو غیب کیا ہے؟ غیب اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، جیسے اللہ تعالیٰ غیب ہے، یعنی نظر نہیں آ رہا ہے تو اللہ پر ایمان لانا۔ اس طریقے سے قبر ہے، نظر نہیں آتا ہے، اس پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور نبیوں پر ایمان لانا۔ تو غیب پر ایمان لانا، غیب پر یقین رکھنا، اگر ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں تو یقین جانیے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن شریف ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں تو قرآن شریف سے اگر ہم کو ہدایت چاہیے تو نماز قائم کرنا ہی ہوگا، تب کہیں جا کر کے قرآن شریف ہمارے لیے راہ ہدایت ثابت ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے تو وہ دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یقین جانیے قرآن اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔
वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर, ऐ मेरे मुक़द्दस महबूब, जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले वालों पर नाजिल किया। यानी कुरान के साथ साथ, कुरान चूँकि हमारे नबी पर नाजिल हुआ है तो कुरान के साथ साथ तौरेत पर भी ईमान लाना है, इंजील पर भी ईमान लाना है, ज़बूर पर भी ईमान लाना है, व जुमला सहीफ़ों पर हमको ईमान लाना है। जुमला आसमानी किताबों पर और सहीफ़ों पर हमको ईमान लाना है। अगर हमको हमारा ईमान इन पर है तो यकीन जानिए ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, रूए मोहम्मदी में कुरान बोलता है कि कुरान हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। वबिल आखिरत हुम यक़ीनून, और कुरान उसके लिए हिदायत का सरचश्मा है, उसके लिए राह हिदायत है जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, जो जानते हैं कि हमको मरना है, कब्र में जाना है, मुनकर नकीर का आना है, उनका सवालात करना है, हमको हमारा जवाबात देना है, और फिर मैदान महशर का क़याम है, हिसाब है, किताब है, जज़ा है और सज़ा है, जन्नत है और दोज़ख है, उस पर ईमान रखते हैं। तो उसके लिए यकीन जानिए कि ये कुरान राह हिदायत है। और फिर उसके बाद कुरान कह रहा है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि वही लोग अपने रब की जानिब से हिदायत पर है और वही लोग कामयाब है। तो पता क्या चला कि हमें अल्लाह पर ईमान रखना है, गैब पर ईमान रखना है,